ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، بالخصوص حضرت فخر سادات پیر سید یوسف شاہ صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت علماء کرام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ یہ محفل پاک تارڑ برادران کی جانب سے بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا میں پیش کی جا رہی ہے۔ عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے کی صورت میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی جانب سے منعقدہ اس مجلس نور کا ایک ایک لمحہ قبول فرما لیا جائے، اور ان کے والدین کو، خاندان کے جملہ مرحومین کو اللہ اپنے کرم سے غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے، اور ہم سب کو اللہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے، اور چند دن کے بعد یہ مبارک مہینہ ظہور پذیر بھی ہو رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پر مسرتوں کا اظہار کرنا، خوشیوں کا اظہار کرنا اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ ہجوم عاشقاں تھا، مجلس جمی تھی کہ آقا کریم حجرہ انور سے نکلے اور اس مجلس میں خود تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ بیٹھے ایک مجلس برپا کیے ہوئے موجود تھے، تو آقا کریم نے انہیں ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، صحابہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جلسہ کاہے کا ہے؟ کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہوا ہے؟ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ آپ مل گئے ہیں، اس پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ہم اس لیے آج مجلس برپا کیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ حضور آپ نصیب ہوئے، اور میں اور آپ بھی آج اسی لیے بیٹھے ہیں کہ حضور کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں نعمت غیر مترقبہ عطا کی، اس کا شکرانہ ادا ہو۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اتنا بڑا اعزاز پاتے، حضور کی وجہ سے خیر امت قرار پائے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرے اور آپ کے بخت ہیں۔ وہ کسی نے کہا، بری نازم کے ہستم امتے تو
गुनाह गारम व लेकिन खुश नसीबम, मैं गुनाहगार तो हूँ लेकिन खुश नसीब हूँ कि हुजूर का उम्मती बनने का एजाज़ मुझे नसीब। तो आका करीम ने फरमाया क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बेका। आपकी सूरत में जो इनाम खुदाबंदी हुआ उस पर अल्लाह का शुक्राना अदा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बात तो सादा सी है, मैं आपसे पूछूं क्यों बैठे हो तो आप कहें कि हम हुजूर का जिक्र सुनने के लिए करने के लिए बैठे हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आका करीम ने फरमाया कि तुम कसम दे सकते हो कि इसीलिए बैठे हो। ये मौका उमूमी तौर पे कसम लेने का नहीं होता। मैं आपसे पूछूं क्यों बैठे हैं तो आप कहें जिक्र के लिए बैठे हैं, तो मैं आपसे कसम तलब तो नहीं करूंगा कि कसम उठा के कहो कि इसलिए बैठे हैं। कसम उमूमी तौर पे मुतरद्दिद के तरद्दुद को दूर करने के लिए होती है। अब यहाँ जो कसम हुजूर ने उनसे तलब की वो किसी तरद्दुद के इजाले के लिए नहीं थी, बल्कि हुजूर ने उनसे कहा कि मुझे बताओ तुम यहाँ बैठे हो, क्या वाकई इसी काम के लिए बैठे हो? इस पर आप हलफ दे सकते हैं, कसम दे सकते हैं? तो सहाबा ने कहा जी हुजूर हम हलफ उठा सकते हैं, हम कसम देते हैं कि हम इसीलिए बैठे हैं। तो सिर्फ हुजूर ने फरमाया बल्कि बाकायदा उनसे कसम ली, उनसे हलफ लिया। उन्होंने सब ने हलफ दिया कि हम इसीलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह की हम्द बोलें, उसका शुक्राना अदा करें कि हमें हिदायत दीन मिली और आप हमें अता हुए। जब बाकायदा कसम दे चुके सहाबा तो हुजूर ने फरमाया कि सहाबा मैंने तुमसे जो अभी अभी कसम ली है ये किसी तरद्दुद को दूर करने के लिए, किसी शक को ख़त्म करने के लिए नहीं थी, बल्कि माजरा कुछ और था। और वो ये कि तुम यहाँ बैठे इस मजलिस को बर्पा कर रहे थे और मैं अंदर हुजरे में था। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, और मुझे जिब्रील ने कहा महबूब ज़रा बाहर तो निकल के देखो, आपके सहाबा के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है। वो अमल कौन सा था जिस अमल पे रब होके फरिश्तों में फ़ख्र व मुबाहत कर रहा है, नाज कर रहा है? वो सहाबा मिल बैठकर हुजूर के आने पर अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो सदियाँ ये कैसे खुश नसीब लोग हैं, मैंने नेमत दी, कितने कदरदान निकले, उसका शुक्राना अदा कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों से बाइद नहीं कि आज ना बन अपना तो बन, और जो अपना भी नहीं था और इंसान नहीं था अपना, इसे ये शऊर ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, तभी तो अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद वलकद करमना बनी आदमा का ताज सर पे रखा हुआ है। इस कायनात में मकसूद हयात है ये इंसान, लेकिन इसके बावजूद पत्थरों के आगे, दरख्तों के आगे, मट्टी के माधुओं के आगे, लकड़ी के औसान के आगे और पत्थरों के असनाम के आगे, हशरातुल अर्ज़ के आगे, चौपायों के आगे, मज़ाहर फितरत और चांद और सितारों और अजराम फल्किया के आगे ये इंसान सजदा रेज़ है। इसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। ये पूरी कायनात हज़रत इंसान की खिदमत और ज़रूरत के लिए बनाई गई है। वल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, इस पे शहाद आदल है। जो चीज़ें इंसान की ज़रूरत के लिए, खिदमत के लिए, नौकरी के लिए बनाई गई हैं, ये उनको अपना माबूद समझ बैठा। ये दरख्त इसलिए बनाए गए थे इसे ऑक्सीजन फराहम करें, इसे छाँव फराहम करें, इसे फल दें, इसकी ज़रूरियात की तकमील करें, इसके ईंधन के काम आए, ये उनको खुदा मान बैठा। ये जानवर इसलिए पैदा किए गए थे इसकी सवारी के काम आए, इसकी बार बर्दारी के काम आए, गोश्त की ज़रूरियात की तकमील के काम आए, दूध की फराहमी के काम आए, ये उनको अपना खुदा मान बैठा। ये चांद सूरज सितारे अजराम फल्किया इसकी राहों में रोशनी उजालने के लिए पैदा किए गए थे, इसके ज़ौक़े नज़ारा की तस्कीन के लिए पैदा किए गए थे, ये उनको खुदा मान बैठा। तो इसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। एक दर्जाए चहारम का मुलाजम हो और दूसरी जानब एक 22वें ग्रेड का अफसर हो और वो उसको सैल्यूट करता फिरे जो 22वें ग्रेड का अफसर है, तो लोग कहेंगे इसको पता ही नहीं कि मेरा मनसब और ग्रेड क्या है। और ये दर्जाए चहारम के मुलाजिम को सलूट कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि मेरा मनसब क्या है। ये इंसान जिस ग्रेड पर था, जिस मनसब पर था,
اور یہ درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو سیلوٹ کرتا پھرتا ہے، سجدے کرتا پھرتا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے مخدوم نہیں، تیرے خادم ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہ تو ان کے لیے سجدہ ریز ہو، بلکہ یہ تیرے اشاروں پہ بھاگنے والے ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اور وہ بھاگتا ہوا قدموں میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے، جن کو میں مخدوم سمجھتا رہا، جن کو میں مسجود سمجھتا رہا، جن کو میں معبود سمجھتا رہا، وہ تو میری چوکھٹ کے فقیر نکلے، وہ تو میرے گداگر نکلے، وہ تو میرے اشاروں پہ بھاگنے والے نکلے۔ تو اب اس کی آنکھ کھلی اور اب اس کا فہم بدلا، اس کو شعور آیا، اس کو نور نصیب ہوا، اب اس کا لہجہ تبدیل ہوا۔ آپ کی اگر توجہ ہو تو آپ میں ان جملوں میں بہت میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اب حضرت انسان کو پتہ چلا کہ میں کون ہوں، جو درختوں کو پوچھتا تھا، حشرات الارض کو پوچھتا تھا، چوپایوں کو پوچھتا تھا۔ انسان کی تاریخ اگر پڑھیں، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے یہ جو کیچوے ہوتے ہیں جن کو وہ کانٹے سے لگا کر مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں ڈالا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کے معبود رہے ہیں۔ درخت انسان کے معبود رہے ہیں، جڑی بوٹیوں کو اس نے پوجا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو خدا مانا ہے، اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے مادوؤں کو اس نے خدا مانا ہے۔ اور اس نے کس کس کے آگے جباسائی نہیں کی اور کس کس کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال نہیں کیا۔ یہ حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ اب اس کا لہجہ بدلا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ جو پوچھتا تھا، سجدہ ریزیاں کرتا تھا، معبود مانتا تھا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا تھا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ اب وہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، سیلے تند رو کوہ بیاباں سے گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب سمجھ آئی، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا۔ اقبال کا لہجہ دیکھیے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچ آئے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہ ہے میلاد، ہم نے سمجھا چاول کھا لینے میلاد ہے، ذات کا شعور حضور کی دہلیز سے ملا، اپنی آگہی حضور کی چوکھٹ سے ملی، اور یہ در نہ ملتا تو آج بھی ہماری پیشانیاں رسوا ہو رہی ہوتی۔ یہ تو دیکھ لو آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کتنا بڑا منصب ہے، لیکن بت کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اس کو نہیں بتا رہی کہ یہ پتھر کا بنا ہوا مادو تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے اور اس کو متبرک سمجھ رہا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں کہ اس بدبودار پیشاب کا تعفن اس سے دور رکھ سکے۔ یہ میں اس ڈاکٹر کی کہانی سنائی ہے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی کہانی سنائی ہے۔ اب ادھر آ جائیں، میں اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7 سال کا بچہ دیکھا جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے بہت زیادہ پانی کھول رکھا ہے، تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل عالم نہیں تھا جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ ایک عام بچہ اور وہ بھی سکول کا، اور اپنے پانچے کے اوپر غیر مرئی چھینٹے جو دکھائی نہیں دیتے ان کو بھی مل مل کے دھو رہا ہے۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو چسکیاں لے کے پیشاب پی رہا ہے،
اور یہ 7 سال کا بچہ، اس نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے. اور یہ ہے 7 سال کا بچہ، ماں نے گٹی میں حضور کا پیار دیا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح میں اتر گیا ہے. تو زندگی کا نور ملے گا، روشنی ملے گی تو اسی دہلیز سے ملے گی. اللہ اکبر. سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے، میری ساری گفتگو کا خلاصہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی. آپ کی توجہ مجھے درکار ہے. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تو زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال حضرت انسان کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملا ہے. اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی رسوا ہو رہا ہوتا. اور دیکھیے کہ جہاں جہاں حضور کی دہلیز لوگوں کو نہیں ملی، آج بھی وہ پتھروں کے آگے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں. آج بھی وہ درختوں، سانپوں، بچھوؤں اور حشرات الارض کو اپنا معبود مان رہے ہیں. تو جو خود شناس نہیں ہے وہ خدا شناس کیسے ہوگا؟ تو اس دہلیز پہ آ کے ہمیں زندگی کا نور نصیب ہوا. اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی ہم لڑک لڑک کے نہ جانے کہاں چلے جاتے. نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کہاں جاتے. آج لڑک لڑک کے انسانی قافلہ کس گڑھے میں گرا ہوتا. انسان کو عزت اس کی ذات سے آگہی، خود آشنائی کا نور، خدا آشنائی کا جمال اگر نصیب ہوا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہ جو اب تو خیر بہت ہر سال پورے جوش و جذبے کے ساتھ باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ خواتین میدان عمل میں آتی ہیں اور مختلف دعوے لگاتی ہیں. تو اس وقت ہم ہمدرد حال کے اندر ایک درس قرآن کی نشست ماہانہ ہوا کرتی تھی. آج سے کوئی یہ 25 سال پہلے کی بات سمجھ لیجئے گا. تو مال روڈ کے اوپر کچھ خواتین نے جلوس نکالا اور انہوں نے جس طرح کے نعرے اس زمانے میں درج کیے. تو اگلے دن ہی یا غالباً اسی دن ہی ہمدرد حال میں درس قرآن تھا. تو میں نے کہا کہ تمہیں اسلام سے شکوے ہیں، تمہیں اسلام سے گلے ہیں، اور آج تم آزادی مانگتی پھر رہی ہو اور سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ پلے کارڈ اٹھائے تم کہتی ہو کہ ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے. میں نے کہا تمہیں تو گھر میں بیٹھ کے درود پڑھنا چاہیے تھا، تمہیں زندگی آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملی ہے. باپ آج جس پدر شاہی نظام کو تم نشانہ بنا رہی ہو، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. اذا بشر احدهم بالانثى، قرآن بتاتا ہے جب کسی کو یہ خبر ہوتی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس بیٹی کو زندہ درگور کر دے. اور اگر وہ یہ نہیں کر پاتا تھا تو وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوتا تھا. جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے پہ باپ فخر کر رہا تھا، اس معاشرے میں میرے حضور کی آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لوگوں نے صرف اس کو کلمہ محبت کے طور پہ دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کلمہ جہاد بھی ہے. اس ظالمانہ سماج کے خلاف جہاں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ کو فخر ہوتا ہے اور زمانہ کہتا ہے اس نے آبرو بچا لی، اس معاشرت کے اندر میرے حضور کی صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، لوگوں سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں رضائے الہی کے لیے پال کے جوان کرتا ہے پھر ان کی شادی کر دیتا ہے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح نیڑے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. تو ایک صاحب نے کہا حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، 1 بیٹی ہو، تو فرمایا اس کو بھی اعزاز ملے گا. اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں جس کی 1 بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ تھا حضور کا لایا ہوا انقلاب. اللہ اکبر. کائنات ذرا اس دور میں پلٹ کے دیکھیں. کسی نے عورت کو بدی کا سرچشمہ کہا. اللہ اکبر. بدھ کہتا ہے خدا کی قربت کے راستے کی رکاوٹ ہی عورت ہے. اس کو ترک کرو گے
عورت سے دور ہٹ جاؤ گے تو تمہیں قربت الہی کا جمال ملے گا. لیکن میرے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو, مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے تو میرے حضور نے عورت کو کس مقام پہ کھڑا کر دیا. عکاظ کے میلے میں 3 سکے حقیقی بیٹوں نے 900 درہم کے اندر اپنی حقیقی ماں کو فروخت کیا ہے. یہ تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہیں, اور میرے حضور جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیتے ہیں. جب یزدگر دوم اپنی حقیقی بیٹی اور بہن سے نکاح رچاتا ہے, میرے حضور ان کا تقدس بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک دن کا محفل میلاد نہیں, ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دو, حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا. حقیقی میلاد ان نعمتوں کو سمجھنا ہے اور پھر شکرانے کی صورت کے اندر اپنی زندگی کو حضور کے نام پہ لگا دینا ہے. یہ کاروبار نہیں ہے, مجھے معاف کیجئے, یہ کاروبار بن چکا ہے, بہت بڑی جو ہے یہ مارکیٹ اور بہت بڑی یہ جو ہے انڈسٹری بن چکی ہے. لیکن یہ کاروبار نہیں, یہ مشن ہے. ایک لوگوں کو میلاد کا شعور اور پھر اس کے بعد تعامل کی طرف آنا ہوگا, اور اپنی زندگی کے روز و شب کو جو ہے وہ منظم کرنا ہوگا. اور یہ اللہ نے ایسا ہمیں موقع دیا ہے میلاد النبی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے میلاد کہ دلوں کا رجحان خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے. تو اس سے کام لینا چاہیے, اور اپنی نسل کی ہم بہترین تربیت کر سکتے ہیں, اور ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس شعور کو, اس نور کو, اس روشنی کو حضور علیہ السلام کی ذات سے وصول کرنا ہے. ہم نے سمجھ لیا شاید جھنڈیاں لگا دینا ہی میلاد ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, خوشی کے اظہار کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. لیکن تمہارا میلاد جھنڈیوں تک محدود نہ رہے, بلکہ دل کے ایک ایک پرت پر حضور کے نام کی جھنڈی لگانا نہ بھولیے. صرف بنیروں پہ چراغاں کر کے میلاد کا حق ادا نہیں ہوگا. دل کی گلیوں میں بہت اندھیرا ہے, کوئی دیا لے کے یہاں بھی آؤ. صرف گلیوں کو صاف کر دینا کہ یہاں سے جلوس نے گزرنا ہے, صرف اس سے حق ادا نہیں ہوگا. کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ. حسد کے, حقد کے, بغض کے, کینے کے, نفرتوں کے ڈھیر دل کی راہوں میں بہت پڑے ہوئے ہیں, اور آ کے دل کو صاف کرو. جب دل کی گلیاں صاف ہو جائیں گی, اندر بھی نور ہوگا, باہر بھی نور ہوگا, پھر نور والے رسول کا نور آپ کو جگمگا دے گا, روشن کر دے گا. پھر جھولی پھیلا کے کہنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ان اجالوں کو ان کی چوکھٹ سے لو, اور میلاد کو اپنی پوری زندگی کے اوپر پھیلا دو. میں آپ کے سامنے ایک روایت عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا, اور جب حضور وضو کیا تو وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے, وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ جس طرح کے عاشق اپنے محبوب سے کہا کہ جس طرح کا میں عاشق ہوں, اس طرح کا کوئی کسی کا عاشق نہیں ہوگا. اور آگے کہا کہ اس لیے کہ تیرے جیسا کوئی سونا بھی تو نہیں ہوگا. جس طرح حضور کے ساتھ عشق صحابہ نے کیا ہے, ایسا کائنات میں آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا. لیکن اس لیے کہ حضور جیسا زمانے میں ہنسی بھی تو کوئی نہیں ہے. کیونکہ عشق کی جو گرمی ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے. گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر, جو اقبال نے کہا تھا. بلکہ آگے ایک دوسرے مقام پہ کہا یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار رہا. اللہ اکبر. ایک دو اور بل بڑھا دے اور شکن بڑھا دے گیسوئے تابدار کو, اور دل و قلب کو شکار کر. حسن کی فراوانی آگ لگا دیتی ہے عشق کے اندر. جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ عشق کے اندر طاقت اور توانائی ہوگی. کائنات میں حضور جیسا حسن کہیں نہیں تھا, اسی لیے صحابہ جیسا عشق نہیں تھا کہیں. تو انہوں نے حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا. وہ لیتے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے, اور جس کو وہ پانی میسر نہ آتا وہ ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے, تاکہ وہ تبرک, وہ نسبت اور برکت حاصل ہو جائے. جب اس منظر کو حضور نے دیکھا اور صحابہ کے اس عمل کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا ما یحملکم علی ھذا, صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ میں نے تو اس کا حکم نہیں تمہیں دیا, حضور نے تو نہیں فرمایا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دو. یہ صحابہ کا از خود ان کی محبت کی وجہ سے یہ ایک عمل تھا. تو آقا کریم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا,
تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ نہ حکم قرآنی ہے، نہ میں نے تمہیں کہا ہے، نہ کوئی تاکید آئی ہے، لیکن تم میرے وضو کے پانی کو زمین، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کی نفی نہیں کی، ان کی محبت کی حوصلہ شکنی نہیں کی کہ نہیں تم درست نہیں کر رہے، اور اگر نہ درست ہوتا تو نبی کا منصب ہے کہ روکے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، محبت میں اگر کوئی غلو کرے اور شریعت کی حد اگر پامال ہوتی ہو یا نظریات پہ زد پڑتی ہو تو نبی کا منصب ہے کہ وہ خاموش نہ رہے۔ ایک ایسا موقع آیا کہ حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اور اسی دن چاند کو گرہن یا سورج کو گرہن لگ گئی، تو صحابہ نے آپس میں بات کی کہ حضور کے بیٹے کے انتقال کا دکھ جو ہے وہ چاند سورج نے بھی منایا ہے، اور دیکھو کہ اس کو بھی گرہن لگ گئی ہے۔ تو یہ آپس میں بات ہوئی اور صدمے کا موقع تھا، تو یہ بات جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے اندر پھیل گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو حضور نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ آواز دو الصلاۃ جامعہ۔ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو حضور ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم۔ لوگوں اچھی طرح سن لو، چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے اس کو گرہن نہیں لگا کرتا۔ یعنی ایک چیز پنپنے لگی تھی، نبی نے اس کو فوراً روک دیا۔ اب یہاں حضور نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا، لیکن کہیں ایک پہلو کی طرف توجہ نہ چلی جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرمایا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اور یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں، تو تمہیں 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن تمہیں 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولو سچ بولو، زندگی میں کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ تمہاری ہمسائیگی کے اندر کوئی آ بسے تو حق مجاورت ادا کرو، ہمسائیگی کا حق ادا کرو۔ یعنی یہ 3 چیزیں جس کا تعلق معاشرت کی اصلاح سے ہے، جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے ہیں، مالی معاملات ہیں، اخلاقی معاملات ہیں، اور آپ کا کردار ہے۔ حضور نے اتنی جامعیت کے ساتھ ان 3 چیزوں کو بیان فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو اور اس محبت کا مظاہرہ یہ ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو تمہیں پھر یہ 3 کام ترک نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے فرمایا ہمیشہ سچ بولو گے، تمہاری زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا۔ اور ہم جھوٹ بول بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، لیکن آج کا تاجر بولتا ہے جی جھوٹ نہیں بولیں تو کاروبار نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے کاروبار کر لیتے ہیں؟ وہ جھوٹ سے آشنا تک نہیں ہیں، لیکن ان کا کاروبار جو ہے وہ بلندیوں پہ جا رہا ہے۔ یہ ہمارا بہانہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کا ارتکاب بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا سا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو بندہ مشکل میں کود جاتا ہے، شاہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اولاد ہوتی ہے تو پھر اس کو اولاد کا خیال آتا ہے کہ پیچھے میرا کوئی انتظار کرنے والا ہے، تو وہ پھر قدم سوچ کے اٹھاتا ہے۔ خرچ کے معاملے کے اندر بھی وہ تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے۔ تو اولاد تھوڑا سا بخیلی بھی پیدا کر دیتی ہے اور تھوڑا سا بزدلی بھی پیدا کر دیتی ہے، لیکن مومن طبعاً جبلتاً فطرتاً اخلاقاً بہادر ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ہو سکتا ہے کوئی کمزور لمحہ آ جائے اور وہ جو ہے وہ کمزوری دکھا جائے۔ اسی طرح مومن فطرتاً طبعاً جو ہے وہ سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ تیسری بات اللہ کے محبوب سے صحابہ نے پھر پوچھی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ کو بھی مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم دوسروں کے جائزہ لینے کی عادت رکھتے ہیں، آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہیں بات بات پہ جھوٹ بولنے کا مزاج تو نہیں رکھتے۔ یہ جھوٹ ہمارے سامنے کوئی ایسی ہی بات تو نہیں ہے کہ ہم سمجھتے کوئی بات نہیں، بول لیا نہ بولا تو نہ بولا۔
اللہ کے محبوب نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا حضور، کیوں نہیں ارشاد فرمائیں؟ تو حضور نے 3 گناہوں کا ذکر کیا۔ الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے کا مزاج اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا اور اس سے دعائیں مانگنے کا، اس کو پختہ تر کرو۔ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ کے بندوں کا، پاکان امت کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج کل جو ترغیب دی جا رہی ہے اور جس طرح آج کل ماحول ہم دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ، تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے محبوب نے کہ والدین کی نافرمانی، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور ٹیک چھوڑ دی۔ یعنی تیسری بات اتنی اہم تھی کہ حضور نے اس کے لیے ٹیک چھوڑی۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ اور حضور فرمائے جا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم کہہ رہے تھے لیتہ سکتا، کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں۔ جو حضور بار بار بیان کرنے سے تاکید کرنا چاہتے ہیں، ہم اس تاکید کو سمجھ گئے، لیکن حضور نے ایک تو ٹیک چھوڑی اور دوسرا اللہ کے محبوب بار 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 ارشاد فرما رہے ہیں الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ تو یہ اس کی اہمیت کو ہمارے لیے اجاگر کرنے کے لیے حضور نے تکرار بھی کیا اور ٹیک بھی چھوڑی، چونکہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جو زبان میں آیا کہہ دیا۔ تو فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو ایک تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دوسرا اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسرا فرمایا اس کی ہمسائیگی میں اگر کوئی آ بسے تو وہ مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ اور ہمسایہ وہ نہیں ہوتا صرف جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ہوتی ہے، ہمسایہ وہ ہوتا ہے 40 گھروں تک ہمسائیگی پھیلی ہوتی ہے۔ اور ہم اس یونٹ کو سنبھال لیں کہ ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے تو معاشرہ خود بخود بہتر ہوتا چلا جائے گا، معاشرے کے اندر خوبصورتی آتی چلی جائے گی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہمسائے کے بارے میں مجھے اس قدر تاکیدات فرمائی گئیں کہ مجھے یہ لگا کہ کہیں ہمسایہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور ہم اس بات کی آج ہمسائے سے جو ہے وہ ایک جلن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارا مسئلہ ہے فلاں کے پاس یہ کیوں ہے، ہمارے یہ مسائل ہیں جنہوں نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب نے یہ 3 چیزیں خاص طور پہ ہمیں ارشاد فرمائیں۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی چاہیے، ایک سچائی پیدا کرنی چاہیے، ایک امانت داری پیدا کرنی چاہیے، اور ایک تیسری چیز جو یہاں ارشاد فرمائی وہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ، یہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس مجلس کی ایک ایک ساعت قبول فرما لی جائے، جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کو خیر و برکت عطا کرے، اور ہمارے میزبانوں نے جس مقصد کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی، اللہ اس کی برکتیں ان کا مقسوم فرمائے، ان کے والدین کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔